جو بیعت کا سلسلہ ہے، خلیفہ کون ہوتا ہے اور خلیفہ کس کو بنایا جاتا ہے اور خلیفہ کیسے بنایا جاتا ہے، یہ خاص بات ہے۔ اس سلسلے میں ہم ایک ترتیب لے کر کے پہلے چلتے ہیں تاکہ اس محفل ذکر حسین پاک کے اندر ان مقدس ہستیوں کا بھی ذکر ہو جائے جن کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء مانتے ہیں اور خلفائے راشدین جن کو کہتے ہیں۔ دیکھیے خلافت کا معاملہ کیسے ہے، منہ دیکھ کر خلیفہ نہیں بنتا، کردار دیکھ کر خلیفہ بنتا ہے، کیریکٹر دیکھ کر خلیفہ بنتا ہے۔ جب اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور کے بعد کون ہوگا واضح طور پر کسی کو نامزد نہیں فرمایا۔ اہل سنت و جماعت کی جمہور کا موقف یہی ہے، اہل سنت کی اکثریت کا موقف یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور کے بعد کون ہوگا مومنوں کا خلیفہ، مسلمانوں کا خلیفہ، اس کے بارے میں کوئی واضح حکم اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان نہیں فرمایا، لیکن اشارے حضور دے رہے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اشارے مل رہے تھے، جیسے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیل ہوئے اور مرض وصال میں حضور تشریف لے گئے تو سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصلی امامت پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا فرمایا۔ یعنی مصلی امامت حضور کا مصلی، اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی تھی کہ حضور علیہ السلام نے اپنے مصلی پر سیدنا صدیق اکبر کو کھڑا کیا۔ اب صدیق اکبر کو اتفاقیاں کھڑا نہیں کیا، بلکہ حضور علیہ السلام نے جب فرمایا کہ نماز کے لیے ابو بکر کو کھڑا کیا جائے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے باپ رقیق القلب ہیں، نرم دل انسان ہیں، وہ آپ کے مصلی پر کھڑے نہیں رہ سکیں گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی یہی فرمایا کہ میرے مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کیا جائے، اور کم و بیش 16 وقت کی نمازیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں، جبکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض وصال میں تشریف رکھتے تھے، نماز پڑھائی۔ ایک وقت ایسے ہو گیا، ایک ٹائم ایسے ہو گیا کہ صدیق اکبر آنے میں تاخیر ہو گئی، تو اس وقت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم مصلی پر کھڑے ہوئے۔ چونکہ فاروق اعظم کی آواز صدیق اکبر کی آواز سے بلند تھی، ٹائٹ آواز تھی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی آمد میں تاخیر ہونے کے سبب لوگوں نے آپ کو مصلی امامت پر، امیر المومنین فاروق اعظم کو مصلی امامت پر کھڑا کیا۔ تو اس وقت جب آپ نے کہا کہ صفیں سیدھی کرو، سووا صفوفکم، فرمایا صفیں سیدھی کرو، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے، کس کی آواز ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ عمر ابن خطاب کی آواز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں نہیں، حضور علیہ السلام نے 3 بار فرمایا نہیں نہیں نہیں، جس قوم میں ابو بکر موجود ہو اللہ اور اس کا رسول یہ پسند نہیں کرتے کہ ابو بکر کے سوا کوئی مصلی امامت پر کھڑے ہو۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فاروق اعظم کو پیچھے کروا کر سیدنا صدیق اکبر کو آگے کرایا۔ یعنی یہ اتفاقی امر نہیں تھا، حضور علیہ السلام کا واضح اشارہ ہو رہا تھا، مگر پھر بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ نامزد نہیں کیا، نام لے کے نامزد نہیں کیا، یہ اشارے ہو رہے تھے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ آج کی محفل اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اگر آج کی گفتگو تمہیدی آپ کو سمجھ میں آئی تو پورے کربلا کی تاریخ سمجھ میں آئے گی۔ اور دوسری خاص بات یہ ہے، اللہ نے وقت میں برکت دی تو آج چاروں خلفائے راشدین کی جو ہے وہ وصال اور شہادت کی گفتگو ہوگی۔ اس اعتبار سے یہ بہت مبارک محفل ہے۔ آپ ان بزرگوں کی شہادت کے وقت اور ان کے ذکر کے وقت اپنے دل میں جائز مرادیں لیں، تاکہ یہ بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ ایک محفل میں اتنی شہادتیں ہم پڑھ لیں۔ تو حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، حضور علیہ السلام کے وصال کی
کوئی لمبی تاریخ بیان کرنے کی بجائے بس اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضور کے وصال پر صحابہ کے الم اور درد اور ان کے رنج کی کیفیت کیا ہوگی۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مدینہ منورہ میں کوہرام تھا جب اللہ کے رسول علیہ السلام کا وصال ہوا، پتھروں سے، جناتوں سے کے بھی رونے کی آواز سنی گئی، پتھروں سے رونے کی آوازیں آئی، جناتوں کے رونے کی آوازیں آئی، جانور تک مغموم ہو گئے، بلکہ یافور جو ایک دراز گوشت تھا جس کو ہم اپنی زبان میں گدھا کہتے ہیں، وہ بھی ایک کنویں کے اندر چھلانگ لگا کر انہوں نے جان دے دی، یافور نے جان دے دی کہ حضور علیہ السلام ظاہری طور پر دنیا سے چلے گئے، اب میں رہ کر کے کیا کروں گا۔ صحابہ بے ہوش ہونے لگے، صحابہ کرام ہوش کھو دیے، یہ کیفیت تھی، اور رونے کا ماحول تھا، غم کا ماحول تھا، تکلیف کا ماحول تھا۔ پھر حضور علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد، وصال پر ملال کے بعد، پھر اب باری آتی ہے مسلمانوں کا امیر کون ہوگا، مسلمانوں کا خلیفہ کون ہوگا۔ تو ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارکہ موجود ہی تھا، بھی قبر انور میں حضور علیہ السلام کو سپرد لحد نہیں کیا گیا تھا کہ کسی نے آ کر اطلاع دی حضرت عمر ابن خطاب کو کہ ثقیفہ بنو ساعدہ کے اندر انصار جمع ہیں اور وہاں حضور کے بعد کون، اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ دونوں حضرات یعنی جب فاروق اعظم کو پتہ چلا تو انہوں نے سیدنا صدیق اکبر سے کہا، صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما دونوں گئے، اور وہاں جانے کے بعد جو ہے وہ دیکھا کہ ماحول ہی کچھ ایسا ہے کہ انصار کہتے ہیں کہ ہم انصار مدینہ ہے، حضور کے بعد ہم میں سے کوئی امیر ہوگا۔ تو فاروق اعظم نے اور جناب جو ہے وہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ اور تھے، ان دونوں حضرات نے کہا کیا تمہیں نہیں پتا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے وہ مدینہ شریف تشریف لائے تھے اور مہاجرین حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کے شہر سے ہے، اس لیے اور حضور کا فرمان بھی ہے کہ امام جو ہے قریش سے ہوگا، اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی مہاجر اور وہ بھی قریشی ہوگا۔ قریشی سے مراد وہ اہل قریش، حضور علیہ السلام کے جو ہے وہ قبیلے والے جنہیں ہم قریش کہتے ہیں۔ جو لوگ گوشت بیچتے ہیں ان کو بھی قریش کہا جاتا ہے، لیکن جو حضور کے قبیلے والے ہیں وہ قریش ہے بڑے قاف سے، اور جو گوشت بیچتے ہیں وہ چھوٹی قاف سے قریش ہیں، تو یعنی کہ چمڑے کو ادھیڑنے والے۔ یہ دونوں میں فرق ہے، وہ اہل قریش ہے، وہ ایک الگ ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کا قبیلہ ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الائمۃ من القریش، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ امام جو ہے، ائمہ جو ہے وہ قریشی ہوں گے، قریش میں سے ہوں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن کر فرقہ کون ہوگا، تو چونکہ اس وقت فتنے کو رفع دفع کرنے کے لیے فاروق اعظم نے سوچا بڑا اچھا موقع ہے، اب یہ محفل ختم ہو، شیطان اس پر حملہ کرے اور کوئی نیا فتنہ پیدا ہو، اس سے بہتر ہے کہ اس کو یہیں پر ختم کیا جائے۔ سیدنا فاروق اعظم نے ہاتھ بڑھایا اور سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی، اور پھر سارے انصار نے بیعت کی۔ پھر حضور علیہ السلام کا جب سپرد لحد کر دیا گیا تو پھر یہ ہوا کہ سارے صحابہ نے بیعت کر لی، لیکن اس محفل کے اندر دو لوگ موجود نہیں تھے جو محفل بیعت منعقد ہوئی۔ ایک تو حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سیدنا صدیق اکبر نے محفل پر نظر دوڑائی تو پوچھا سعد کہاں ہے۔ حضرت سعد کو بلایا گیا اور پھر صدیق اکبر نے پوچھا امید ہے کہ آپ جو ہے امت میں اختلاف پیدا نہیں ہونے دیں گے، تو سیدنا سعد ابن ابی وقاص نے بغیر کچھ کہے ہوئے کہ اے امیر، اے خلیفۃ المسلمین، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، اور انہوں نے بیعت کر لی۔ پھر کہا کہ اس میں تو علی نظر نہیں آتے، ظاہر سی بات ہے کہ مولائے کائنات اس محفل میں جو موجود نہیں تھے، اس کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ اس وقت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت مخدومہ کائنات ملکہ فردوس سے بری
بنت پیمبر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کیا ہوگی آپ جان سکتے ہیں. اور پھر ان کو چھوڑ کر کے اس محفل کے اندر آنا تو یہ بہت حیرت انگیز بات ہو. محفل سے غیر حاضر رہنا یہ حیرت کی بات نہیں ہے، بلکہ محفل میں موجود رہنا یہ حیرت کی بات ہو سکتی تھی. سیدہ فاطمہ الزہرا کی اس وقت کیفیت کیا تھی، اس کیفیت کو پر کوئی تفصیلی گفتگو تو نہیں ہو سکتی اس محفل میں. البتہ یہ ضرور صرف آپ محسوس کر لیں، آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ جس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی کیفیت دیکھی اور اتنی مغموم ہوئی کہ اس غم کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا 6 مہینے تک حیات رہی اور کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ آپ کی آنکھوں کا آنسو خشک ہو جائے. روتی رہی، مغموم رہی. اور آپ نے یوں بھی کہا، آپ نے کچھ اشعار کہے تو اس میں یہ تھا کہ حضور کے وصال نے، میرے بابا کے وصال نے مجھ پر وہ غم کی کیفیت ڈھا دی ہے کہ مجھ پر جو غم اور تکلیف ہے اگر وہ کسی پہاڑ پر ڈال دیا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ جس وقت ہم حضور علیہ السلام کو سپرد لحد کر کے بی بی زہرا کے قریب سے گزرے تو سیدہ نے کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے رسول اللہ کے مزار مقدس پر جو ہے وہ مٹی رکھی اور مٹی ڈالی. اور اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا کی رونے کی جو کیفیت تھی، غم کی جو کیفیت تھی، ان کو روتا دیکھ کر دیکھنے والا رونے لگ جاتا. یہ سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا کی کیفیت تھی. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو اولاد باپ سے جتنا قریب ہوتی ہے اس کو ماں باپ کے جانے کا اتنا دکھ ہوتا ہے. سیدہ پاک تو اللہ اکبر اس قدر محبوب تھی بابا کی کہ کئی روایتیں ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا میں فاطمہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. میں نے پوچھا اور مردوں میں کس سے کرتے ہیں؟ تو یہ نہیں فرمایا کہ علی سے محبت کرتا ہوں، کیا فرمایا؟ فاطمہ کے شوہر سے زیادہ محبت کرتا ہوں. آپ اندازہ کریں مولا علی کا نام بھی لیا جا سکتا تھا لیکن مردوں میں جب بات کی تو یہ نہیں کہا کہ علی سے، حالانکہ سیدہ فاطمہ کے شوہر تو مولا علی ہی ہیں، مگر کیا کہا کہ اس کے شوہر سے میں زیادہ محبت کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مولائے کائنات بھی محبوب ہیں لیکن مردوں میں جو محبت مولائے کائنات سے کی ہے تو اس میں محبت کی ایک وجہ سیدہ فاطمہ کا شوہر ہونا بھی ہے. یہ محبت تھی سیدہ فاطمہ سے. اور اللہ اکبر محبت کا حال کیا تھا؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مرض وصال میں، توجہ کریں، مرض وصال میں اللہ کے رسول کی کیفیت یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر بخار کا اتنا غلبہ تھا کہ ہم چادر گیلی کر کے ڈالتے اور وہ چادر تھوڑی دیر میں سوکھ جاتی. حضور علیہ السلام بظاہر اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف محسوس فرما رہے تھے، بظاہر اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف محسوس فرما رہے تھے، لیکن میری نگاہوں نے دیکھا اس تکلیف کے وقت بھی جب سیدہ فاطمہ آئی تو حضور علیہ السلام اس تکلیف میں بھی فاطمہ کے لیے اٹھ کر کے بیٹھ گئے. اس تکلیف میں پوری زندگی تو اٹھ کر کے کھڑے رہتے تھے لیکن جب اس مرض وصال میں بھی سیدہ پاک آئی تو اٹھ کر کے بیٹھ گئے ان کے لیے اور ان کو اپنے قریب کر کے ان کے ساتھ سرگوشی فرمائی. تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی کیفیت کیا رہی ہوگی، تکلیف کیا رہی ہوگی، اس وقت آپ کی کیفیت کیا رہی ہوگی؟ تو مولائے کائنات تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو تسلی دینے، ان کی ہمت بندانے میں وہاں موجود تھے. اس لیے محفل میں نہیں تھے. محفل میں نہ ہونے کی پھر بہت ساری لوگوں نے جو ہے وہ اپنے اپنے طور پر پھر کہانیاں گڑھ لی کہ کیوں نہیں تھے. جو ان لوگوں کے مقدس ہستیوں کے تصورات میں بھی جو باتیں نہیں آ سکتی پھر لوگوں نے وہ جو ہے وہ گڑھا اور خوب گڑھا. مگر جب محفل میں دیکھا کہ صدیق اکبر نے مولا علی نہیں ہے تو پوچھا کہ علی کو بلاؤ، اور مولا علی کو بلایا تو مولا علی آ گئے. بلایا تو مولا علی آ گئے اور صدیق اکبر نے کہا کہ علی امید ہے کہ آپ
دین کے معاملے میں ہماری مدد فرمائیں گے۔ مولا کائنات کا جملہ یہ تھا کہ اے خلیفۃ المسلمین، اے مسلمانوں کے خلیفہ، اے خلیفہ رسول، توجہ کریں جملہ، یہ بات علی ہی کہہ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ جس کو رسول اللہ نے ہمارے دین کے لیے چن لیا تو اس کو ہم نے اپنی دنیا کا امام بھی مان لیا۔ جو ہمارے دین کا امام حضور نے جس کو بنا دیا، اور پھر فرمایا، جملہ دیکھیں، فرمایا جس کو حضور آگے کر دیں اسے پیچھے کون کر سکتا ہے؟ یہ مولا علی فرما رہے ہیں، جس کو حضور آگے کر دیں اسے پیچھے کون کر سکتا ہے؟ یہ مولا کائنات فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد مولا کائنات نے بیعت کر لی۔ یہ روایت اہل سنت کے نزدیک ہے، لیکن ایک روایت اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ 6 مہینے کے بعد بیعت کی۔ تو 6 مہینے کے بعد بیعت کرنے کی اگر یہ روایت بھی موجود ہے تو اس کی جو وہ تشریح کرتے ہوئے اور توضیح کرتے ہوئے ہمارے علماء نے لکھا ہے، چونکہ 6 ماہ تک سیدہ فاطمہ الزہرا ظاہری طور پر حیات رہی، اور اسی حال جب آپ غمگین رہی تو اسی آپ ان کی ہمت کے لیے اور آپ ان کے پاس موجود رہے، اور آپ جو ہے گویا کہ ان کی خدمت کرتے رہے، اور ان دنوں آپ نماز کے علاوہ مسجد نہیں جاتے تھے، بلکہ کہیں نہیں جاتے تھے، گھر میں رہتے تھے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے وصال کے بعد آپ نے جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر کی بیعت کر لی۔ لیکن پہلی روایت ہمارے زیادہ تر علماء اسی کو ترجیح دیتے ہیں کہ جس دن بیعت ہوئی اسی دن بیعت کر لی، مگر 6 مہینے کی روایت بھی موجود ہے۔ میں نے اس کو اس لیے پیش کر دیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح بھی ہے۔